لگتی ہے اور کبھی ان کے رہنے سہنے کے انداز پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں. تو ملک کا آج حال یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بغض و عناد میں، آپسی اختلاف میں، دشمنی و عداوت میں حد سے آگے بڑھ گئے. زیادہ تمہید نہ مانتے ہوئے میں عنوان کی طرف آتا ہوں. آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے وقف بورڈ کا مسئلہ اور مسلمانوں کی موجودہ حالت. یہ وقف بورڈ کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اور وقف بورڈ کے تعلق سے مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی سب چیزوں پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وقف بورڈ کیا ہے، وقف کسے کہتے ہیں، اسے جاننا بہت ضروری ہے. ہمارا وقف بورڈ، وقف بل، امنڈمنٹ بل، یہ ساری چیزیں ہم سن رہے ہیں، لیکن یہ ہے کیا چیز در حقیقت میں، یہ جاننا ضروری ہے. وقف کہتے ہیں اس جائیداد کو، اس زمین کو کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اپنی مرضی سے اللہ کے راہ میں وقف کر دے، اس نیت کے ساتھ کہ اس سے امت کو فائدہ پہنچے اور مرنے کے بعد اسے تا حیات جو ہے ثواب پہنچتا رہے، یہ وقف ہے. اچھا، یہ وقف کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کیا یہ صرف ہندوستان میں ہے؟ نہیں، ابتدائی اسلام سے یہ وقف ہے. اس کا وجود اسلام کے ابتدائی ایام سے ہے، اور سب سے پہلا وقف اگر کسی نے دیا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یاد کیجئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، مدینہ میں جا کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے ہیں کہ ایک مسجد بنائی جائے. مسجد بنانے کے لیے زمین منتخب کر لیتے ہیں، جگہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس جگہ پر مسجد بنانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ یہ زمین کس کی ہے. بتایا جاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یہ زمین 2 یتیموں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیموں کے پاس جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. وہ کہنے لگتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو زمین ہم ہدیے میں دینا چاہتے ہیں، ہم تحفہ دے رہے ہیں آپ کو یہ زمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے ہدیہ نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس زمین کی رقم ادا کی اور زمین کو ان یتیموں سے خرید لیا اور اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. اور آج مدینے کے اندر مسجد قباء نام سے وہ جگہ آباد ہے. مسجد قباء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی زمین خریدی اور مسجد بنوا دی. یہ سب سے پہلا وقف. اور یہ ایک مثال نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے اجلہ صحابہ کرام کے نام بھی موجود ہیں جو اللہ کے راہ میں زمینیں قربان کرتے تھے، زمینیں وقف کر دیا کرتے تھے. جنگ خیبر کا وقت تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک بڑی اچھی خاصی زمین آ گئی. سارے صحابہ کے پاس زمین گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زمین آئی. اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے پاس یہ جو زمین آئی ہے بڑی اچھی زمین ہے، بڑی قیمتی زمین ہے. اے اللہ کے رسول، بڑی فائدہ مند زمین ہے، اس زمین کا میں کیا کروں، مجھے مشورہ دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مشورہ مانگتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کے قوم میں اگر لیڈر موجود ہے، آپ کا سربراہ موجود ہے، تو آپ اس سے مشورہ کر سکتے ہیں، مشورے میں برکت بھی ہے. حضرت عمر آتے ہیں، کہتے اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو زمین آئی ہے وہ بڑی اچھی زمین ہے، میں کیا کروں اس زمین کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دیتے ہیں اے عمر، اس زمین کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اللہ کی راہ میں اس زمین کو وقف کر دو، امت کو بڑا فائدہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، وصیت فرما دی اور قوانین نافذ کر دیے، اور وہی وصیت اور وہی قانون آج بھی وقف میں چلتا ہے. کیا قانون بنایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جب زمین کو وقف کر دیا تو قانون بنایا،
سب سے پہلا قانون کہ لوگوں یہ زمین میں نے اللہ کے راہ میں وقف کیا ہے، اس زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اس زمین کو کوئی نہیں بیچ سکتا، پہلا قانون۔ دوسرا قانون کہ لوگوں اس زمین کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتا، اگر میں مر جاؤں میرے جانے کے بعد بھی کوئی زمین کو خرید کر کے تحفہ نہیں دے سکتا، ہدیہ نہیں دے سکتا کسی کو۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ میری جتنی جائیداد ہے، میری جتنی زمینیں ہیں، ان زمینوں سے یہ ایک الگ زمین ہے، لہذا جب میں مر جاؤں تو اس زمین میں میرے بچوں کو کوئی بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، میرے بچوں کے لیے زمین میں سے کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اور یہی وصیت اور یہی قانون آج بھی وقت میں چلتا تھا۔ پچھلے سال ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وقت کی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وقت کہاں سے آ گیا، یہ نیا کون سا قانون لے کے آ گئے؟ یہ نیا قانون نہیں ہے، یہ کب سے ہے؟ ابتدائی اسلام سے لے کر کے اللہ کے رسول نے وقت کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وقت ثابت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیسا وقت کیا؟ دیکھیے، مدینے کے اندر ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے علاوہ دیگر جتنے بھی کنویں تھے ان سب کا پانی جو ہے کھارا تھا، بے مزہ تھا۔ وہ ایک کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا تھا، وہ بئر روما کا پانی جو ہے بڑا میٹھا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کنواں ایک یہودی کا تھا، اور وہ یہودی جو ہے مسلمانوں کو اس سے پانی لینے نہیں دیتا، بڑی قیمت میں وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں، اس یہودی سے کہتے ہیں کیا تم یہ کنواں مجھے بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے میں بیچنا تو چاہتا ہوں، لیکن میری قیمت اتنی زیادہ ہے، یعنی اس نے عام کنویں کی قیمت سے 10 گنا زیادہ بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں آ کر اعلان کرتے ہیں کون ایسا آدمی ہے جو اس بئر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اللہ کی راہ میں وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ حضرت عثمان سے بھی ثابت ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا اور سارے لوگوں کے لیے وہ وقف کر دیا، سارے لوگ اس میں سے پانی پینے لگے، اور وہ آج بھی مدینے کے اندر وہ کنواں موجود ہے۔ تو یہ جو وقف کا معاملہ ہے یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، اور اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اور اس میں برائی کیا ہے؟ ایک آدمی اگر اپنی زمین اپنے جو ہے فائدے کے لیے، امت کے فائدے کے لیے، لوگوں کے بھلے کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اگر وہ وقف کر دے رہا ہے، اگر وہ ہبہ کر دے رہا ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے اس میں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، نہیں وقف نہیں کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اور اسی چیز کو لے کر کے پچھلے سال 2024 میں اگست کی 8 تاریخ کو لوک سبھا میں ایک بل ڈالا گیا، ایک عرضی ڈالی گئی، وقف امینڈمنٹ کے نام سے ایک بل ڈالی گئی، اور جب بل ڈالا گیا تو سارے مسلمانوں نے، اسی طریقے سے اپوزیشن نے جو ہے اس کی مخالفت کی اور اس بل کو پاس ہونے اس وقت نہیں دیا۔ پھر کیا کیا گیا؟ جے پی سی کو وہ بل دیا گیا، جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو دیا گیا، اور وہاں پر عرضی ڈالی گئی کہ جو ہے ہم وقف بل کے تعلق سے اس میں قوانین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس کے قوانین کو ہم بدل دینا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لوگ نہیں جانتے، جاننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، بلا وجہ صرف وقف بورڈ چلائیں گے تو حل نہیں ہوگا مسئلہ، جاننا بہت ضروری ہے کہ ہوا کیا ہے اصل میں۔ تو سب سے پہلے 2024 میں 8 اگست کو جو ہے لوک سبھا میں ایک عرضی ڈالی گئی کہ وقف بورڈ کے قوانین کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس میں لوگوں نے مخالفت کی اور جو ہے اس بل کو پاس ہونے نہیں دیا۔ اب لوگوں نے جے پی سی میں جو ہے ایک عرضی ڈالی اور وہاں پر جو ہے تبدیلی کی اپیل کی گئی کہ ہم وقف بورڈ میں جو قوانین ہیں، اس میں جو وصیتیں ہیں، ہم انہیں بدلنا چاہتے ہیں۔ اور کیسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ آپ ذرا دیکھیے تبدیلی کیا ہے۔ سب سے پہلی تبدیلی 40 تبدیلی کا تذکرہ ہے، 40 تبدیلیاں لانا چاہتے تھے۔ اس میں سے پہلی تبدیلی کیا ہے کہ جو اس کا چیف آفیسر ہوگا وہاں کا، وہ غیر مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم ہونا چاہیے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یہ پہلا قانون۔ دوسری تبدیلی یہ کرنا چاہتے تھے کہ وقف بورڈ میں 11 ممبر ہوتے ہیں، 11 ممبر میں سے کہا گیا کہ 2 ممبر غیر مسلم ہوں گے،
غیر مسلموں کیوں بھائی؟ ہندوؤں کا بھی وقف بورڈ ایک بورڈ ہے، ایک ہندوؤں کا بھی بورڈ ہے، سکھوں کا بھی بورڈ ہے، اسی طریقے سے عیسائیوں کا بھی بورڈ ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ تو جب ان تمام لوگوں کے بورڈوں میں مسلمانوں کا کوئی دخل نہیں، مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں، مسلمان نہ کبھی ان پر انگلی اٹھاتے ہیں، نہ کبھی زبان تاندراز کرتے ہیں، نہ کبھی وہاں پر کرسی مانگتے ہیں، جب ہمارا عمل دخل نہیں ہے وہاں پر، تو یہاں پر جو ہے یہ مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر 2 ممبر ہمارے ہوں گے، تو یہاں پر جو ہے آفیسر ہمارا ہوگا؟ یہ تبدیلیاں لانا چاہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے ایک اور تبدیلی کا یہ اضافہ کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے، نو مسلم ہوتا ہے، نیا نیا اسلام قبول کر رہا ہے، تو اسے 5 سالوں تک اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زمین وقف کرے۔ 5 سالوں تک اسے اجازت نہیں ہوگی۔ ان نو مسلم لوگوں کے لیے جو نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں، 5 سالوں تک اگر وہ چاہے کہ میں اللہ کی راہ میں زمین وقف کر دوں، اسے اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو یہ ساری چیزیں تبدیلیاں لانا چاہ رہے تھے، اور تبدیلی اب جو ہے بل پاس بھی ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں ہم اور اب کیا کر سکتے ہیں؟ مختصر انداز میں ہم نے جان لیا وقف کیا ہے، وقف بورڈ کیا ہے، اور ہندوستان میں یہ وہ وقف بورڈ کب بنا؟ یہ 1923 میں جو ہے اس کا وجود آیا۔ 1923 میں جب انگریز ہندوستان میں موجود تھے، اسی وقت مسلمانوں نے یہ ایک وقف بورڈ بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کی وقف کی زمینیں بہت ساری زمینیں تھیں، لوگوں نے اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خود مسلمانوں نے اس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں نے اس پر بلڈنگیں بنائی، مسلمانوں نے اس پر اپنا تجارت خانہ بنایا، اپنا کاروبار شروع کیا۔ وقف کی زمینوں پر جب انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا تو مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر کے ایک بورڈ بنایا، اور اسی کا نام وقف بورڈ رکھا گیا، حفاظت کے لیے، زمینوں کی حفاظت کے لیے۔ تو وہاں سے لے کر کے چلا، اور اسی طریقے سے 1923 میں اس کا جو ہے قیام عمل میں آیا، اور اس کے بعد 1954 میں اس کے قوانین کو نافذ کیا گیا۔ وقف بورڈ کے جو قوانین ہیں 1954 میں اس کے قوانین کو نافذ کیا گیا۔ تو تب سے لے کر کے یہ اب تک ہندوستان میں چلا آ رہا ہے، اور اس کی تبدیلیوں کے لیے جو ہے بہت ساری آوازیں اٹھی، بہت سارے لوگ اٹھے، اور جو ہے آخرکار وقف بورڈ کا جو بل ہے وہ پاس ہو گیا۔ ایسی صورت میں ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عنوان کا دوسرا جز یہ ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت، اس میں ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے یہ بھی شامل ہے، اور ہمارا خاموش رہنا کیسا ہے یہ بھی شامل ہے، اور آج کا ہمارا عمل کیسا ہے یہ بھی شامل ہے۔ یہ وقف بورڈ جو ہمارے سامنے مسئلہ پیش آ گیا، یہ کیوں آیا؟ کیا یہ کوئی ایسے ہی آ گیا؟ نہیں۔ ایسی صورت میں ہم اور آپ کو کرنا کیا چاہیے، پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ صاحب اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو کس کی مدد کی حاجت پڑ گئی؟ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کی شریعت کی حفاظت میں مدد کرو گے، ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو وہ جما دے گا، تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ آج معاملہ کیا ہے؟ آج ہم اللہ کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اس کی شریعت کی مدد کرنا، شریعت کے نفاذ کی خاطر، شریعت کے حفاظت کی خاطر ہم اور آپ قدم اٹھائیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مدد کرنا ہوا، اللہ میں مدد کرنا ہوا۔ تو اگر یہ مدد نہیں ہے، مدد کا کیا معنی ہوا؟ کہ احکام کی پابندی کریں گے تو شریعت کی حفاظت ہوگی۔ احکام کی پابندی نہیں ہے، شریعت کی ہم نے دھجیاں اڑا دی، شریعت کی ہم نے دھجیاں اڑا دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے وہ لوگوں جو میرے نبی کی بات نہیں مانتے، میرے نبی کا فیصلہ آنے کے بعد بھی وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، تو ہم ایسے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے یا عذاب علیم میں مبتلا کر دیں گے۔ محمد بن جعفر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں پر ساری حکومتوں کو مسلط کر دے گا اور سارے ظالموں کو مسلمانوں پر مسلط کر دے گا. آج وہی ہو رہا ہے. نبی کا فیصلہ کچھ ہے, اللہ کا فیصلہ کچھ ہے, اور ہمارا معاملہ الگ ہے. نہیں صاحب, ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتے, ہم رسول کے فیصلے کو نہیں مانتے. کہا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, اے وہ بندو ڈرو کہ تم اپنے رسول کی مخالفت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرو اور اس فتنے سے ڈرو جس میں اللہ تمہیں مبتلا کر دے گا. آج ہم اور آپ فتنے میں مبتلا ہو گئے. رسول کی ہم نے نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی. اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے یہ اتنا بڑا فتنہ لا کر کھڑا کر دیا کہ آج ہم سے مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. نہ ہمارے پاس اپنی سرکار, نہ ہمارے پاس اپنے نیوز رپورٹر, نہ ہمارے پاس کوئی جرنلسٹ, نہ ہمارے پترکار, کچھ بھی نہیں ہمارا. نہ ہم صحیح سے آواز اٹھا سکتے ہیں, نہ ہم اپنی آواز لوک سبھا تک پہنچا سکتے ہیں, نہ ہم اپنی آواز سرکار تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسا کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے, ہمارے پاس ایسا کوئی بھی آلہ نہیں ہے, ہمارے پاس ایسا کوئی بھی سبب, ایسا کوئی جو ہے وسیلہ نہیں ہے کہ ہم اپنی آواز کو اتنا اٹھا سکیں, اپنی آواز کو یہاں تک پہنچا سکیں کہ ہماری بات مانی جائے, ہماری بات سنی جائے. نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے رسول کی نافرمانی کی, ہم نے رب العالمین کی نافرمانی کی. جب رسول کی نافرمانی ہوگی, اللہ کی نافرمانی ہوگی, تو مسئلہ یہی آئے گا. اللہ نے کہہ دیا کہ فتنے میں مبتلا کریں گے, اور جو عذاب علیم کا وعدہ ہے وہ قیامت کے دن ضرور اللہ دکھائے گا. عذاب علیم میں بھی ہمیں مبتلا کیا جائے گا. رسول کی اطاعت کیا ہوتی ہے؟ ایک صحابی کا واقعہ ذرا غور سے سنیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے نبی کے اعلان میں لبیک کہتے ہیں, ذرا غور کیجئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوتی ہے, نئی شادی ہوئی ہے, ابھی ایک رات بھی نہیں گزرا ہے, پہلی رات میں ہے, وہ ہم بستر بھی ہو چکے ہیں, اپنی بیوی کے سامنے بیٹھے ہیں. اب جو ہے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, اے ساتھیو سنو, رسول اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں جنگ میں جانا ہے, ہمیں کافروں سے لڑنے کے لیے جانا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں, اے میری بیوی, نبی کا اعلان آ گیا ہے کہ مجھے جنگ میں جانا پڑے گا. حضرت حنظلہ کی بیوی کہتی ہیں, اے میرے شوہر نامدار, میرے سرتاج, آپ جو ہے حالت جنابت میں, آپ تو پہلے غسل کر لیں, اس کے بعد جنگ میں چلے جائیں. کہا نہیں, اللہ کے رسول کا حکم آنے کے بعد میرے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ میں غسل کر لوں, میرے پاس اتنی بھی جو ہے فرصت نہیں ہے کہ میں غسل کروں, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں جنگ میں پیچھے رہ جاؤں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں اور لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. مفسرین بیان کرتے ہیں, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, جب آپ مطالعہ کریں گے معلوم ہوگا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش سامنے پڑی ہے, ان کی بیوی آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول, میرے شوہر پر غسل واجب تھا, انہوں نے غسل نہیں کیا ہے, اے اللہ کے رسول انہیں غسل دے دیجیے. کہا کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا, وہ جس حالت میں مرتے ہیں, جو کپڑا پہنے ہوئے مرتے ہیں, اسی حالت میں انہیں دفن کیا جاتا ہے. نہیں اللہ کے رسول, میرے شوہر پر غسل واجب تھا, وہ جنبی تھے, انہیں غسل دے دیجئے. اللہ کے رسول خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں صاحب غسل تو نہیں دے سکتے, شریعت کے خلاف ہے, غسل نہیں دے سکتے. اتنے میں حضرت حنظلہ کی لاش زمین سے اٹھ جاتی ہے, خود بخود ان کی لاش زمین سے اٹھ جاتی ہے اور ان کے جسم سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں, ساتھیوں, اے صحابہ, دیکھو یہ وہ صحابی ہے, یہی وہ صحابی ہے جس نے میری ایک بات کو سن کر کے غسل بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا, اور بغیر غسل کے میری فرما برداری میں, میری اتباع میں اتنی جلدی لبیک کہتے ہوئے گھر سے نکل گئے کہ غسل کرنا بھی چھوڑ دیا. ان کا وہ مقام ہے, ان کا وہ مرتبہ ہے کہ دیکھو ان کے جسم سے پانی کی فوارے نکل رہے ہیں, پانی کے چھینٹے نکل رہے ہیں, انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں. کیا مقام, کیا مرتبہ, نبی کی اطاعت میں ایسا مقام ملا کہ اس آدمی کو فرشتے غسل دے رہے ہیں, فرشتے غسل دے رہے ہیں. تو اگر ہمارے اور آپ کے اندر اگر یہ نبی کے اطاعت کا جذبہ ہو, ہمارے اور آپ کے اندر نبی کے ایک حکم پر لبیک کہنے کا جذبہ ہو, تو ہم کامیاب ہیں, تو ہمارا مقام بلند ہوگا, تو ہماری سربلندی ہوگی. اللہ کا اعلان ہے, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, ڈرو نہیں, خوف نہ کرو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی سربلند رہو گے.
تم ہی غالب رہو گے, تمہاری بادشاہت ہوگی, تمہاری حکومت ہوگی, تمہاری سرکار ہوگی. یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو جاؤ, تمہارے دل میں اگر ایمان ہے تو, نبی کی اطاعت کا جذبہ ہے تو, رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے تو, اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے, تب جا کر کے ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر نہیں ہے جذبہ, نہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے, فرما برداری کا جذبہ نہیں ہے, ہم اور آپ کتنے بھی پیسے والے ہو جائیں, کتنے بھی ہم اور آپ جو ہیں اپنے دل میں بڑے بن جائیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے, اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں, دنیا کی نظر میں بھی ہم اور آپ کچھ بھی نہیں. تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہم اور آپ جو ہے رسول کی اتباع کریں, اللہ کی اتباع کریں, اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, کیا ایمان والو اللہ کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ متحد ہو جاؤ, فرقوں میں نہ بٹو. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اے لوگوں اللہ کی رسی کو ایک ساتھ ہو کر مضبوطی سے پکڑ لو, ایک ساتھ ہو کر مضبوطی سے تھام لو, فرقوں میں نہ بٹو. پیارے نبی کی حدیث ہے جو ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری سنت. ان دونوں کو جب تک تم تھامے رہو گے, ان دونوں کو جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, تمہیں قومیں ہلاک نہیں کر سکتی, تم اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے. کب تک؟ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں. کتاب اللہ, سنت رسول اگر ہے تو ہم کامیاب ہیں, تو ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہیں, ثابت قدم ہیں. جہاں ہم نے اپنی بندن ڈھیلی کر دی, جہاں ہم نے کتاب اللہ چھوڑ دیا, جہاں ہم نے سنت رسول اللہ چھوڑ دیا, وہیں سے ہماری گمراہی شروع, وہیں سے ہمارا زوال شروع, وہیں سے ہم گڈھے میں گرنا شروع ہو گئے. آج کیا ہو رہا ہے؟ پیارے حبیب نے کہا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ہم کہتے نہیں چار چیزیں ہمارے پاس. امام ابو حنیفہ بھی ہے, امام شافعی بھی ہیں, امام مالک بھی ہیں, امام احمد ابن حنبل بھی ہیں. میں کہتا ہوں یہ کون تھے؟ یہ چاروں امام کون تھے؟ امام ابو حنیفہ کون ہے؟ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ امام شافعی کون ہے؟ کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں کہ نہیں ہے؟ امام مالک کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ جب یہ چاروں کا ایمان اللہ پر ہے, یہ چاروں کا ایمان رسول پر ہے, جب یہ چاروں کتاب اور سنت کے طریقے پر چل رہے ہیں, تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کی اتباع کرے, ایک آدمی کی اتباع کرے. رسول کیا کہہ رہے نہیں معلوم, قرآن کیا کہہ رہے نہیں معلوم, امام کیا کہہ رہے ہم یہ دیکھتے ہیں. تو ہمارا زوال کیوں نہ ہو, ہم جو ہے پستی میں کیوں نہ جائیں. نبی نے کہہ دیا کہ دو چیزیں ہیں, دو چیزوں کو تھامو گے جب تک, تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے. جہاں ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے الگ الگ راستوں میں بڑھ گئے, ہم اور آپ وہیں سے گمراہ ہونا شروع ہو گئے, ہماری پستی وہیں سے شروع ہو گئی, ہمارا زوال وہیں سے شروع ہو گیا. یہ دوسری چیز ہے کہ لوگوں متحد ہو جاؤ, یہ فرقوں میں نہ بٹو, یہ مسلک کے نام پر نہ لڑو. ہماری آپسی جو ہے دشمنی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. ہماری اور آپ کی دشمنی, ہمارا اور آپ کا فرقہ یہ کھیلنا, ہمارا اور آپ کا یہ مسلک کھیلنا, لوگ ہماری کمزوری کو سمجھ رہے ہیں, لوگ ہماری کمزوری کو پکڑ رہے ہیں, ہماری دکھتی رگ کو پکڑ لے رہے کہ نہیں یہ تو خود متحد نہیں ہے, ان کے اندر خود اتفاق نہیں ہے, ان کے اندر خود اتحاد نہیں ہے, انہیں جو چاہو کرو. اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا, اے ساتھیوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے, اور ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گے جیسے جو ہے دسترخوان پر سارے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. یعنی دسترخوان میں بھرا کھانا رکھا ہوا ہے اور سارے لوگ آ کر کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی لوگ ٹوٹ پڑیں گے, گاجر مولی کی طرح تمہیں کاٹ دیا جائے گا. صحابہ نے سوال کیا, اللہ کے رسول کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم زیادہ نہیں ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں, بلکہ تم آج سے بھی زیادہ تعداد میں ہوگے. آج جو تعداد ہے تمہاری اس سے بھی زیادہ تعداد میں اس وقت ہوگے. تو کہا پھر اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ کا حب الدنیا و کراہیت الموت, تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. آج ہمارا بھی حال یہی ہے کہ آج ہم ایک رتی بھر زمین کے لیے جو ہے شریعت کو نہیں دیکھتے. شریعت ہمیں حکم دے رہا ہے کہ وراثت میں مال تقسیم کرنا ہے, ہم کہتے نہیں صاحب ہمیں دنیا کی اتنی محبت ہے کہ ہم ایک ذرہ برابر بھی زمین ہم نہیں دے سکتے.
اپنی بہنوں کو زمین سے جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھانا، یتیموں کو ان کا زمین حق سے ادا کر دینا۔ ہم کہتے ہیں نہیں صاحب، ہمیں زمین کی لالچ ہے، ہم زمین لے کر بیٹھیں گے، ہم زمین نہیں دینے والے، چاہے تمہارے باپ نے وصیت کی، چاہے تم ہم سے کتنا بھی گر گڑا لو، ہم سے کتنی بھی سفارشیں کر لو، تم یتیم ہو، تمہارا باپ چلا گیا، تمہارے پاس ہم زمین اب ہم تمہیں نہیں دینے والے۔ قرآن کا ایک الگ فیصلہ، نبی کا فیصلہ، ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس دنیا کی محبت، ہم زمین نہیں دینے والے۔ ایک معمولی سی زمین کے لیے جو ہے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کے سارے احکامات کو ایک طرف رکھ دے رہے اور اپنے من کی سن رہے ہیں۔ یاد کرو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط، جب انہوں نے فارس کے جو ہے کمانڈر کو وہ خط بھیجا تھا، فارس کے کمانڈر کو خط بھیجا تھا کہ اے لوگوں، تم جو ہے جتنا دنیا سے محبت کرتے ہو، میں ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں کہ وہ قوم موت سے اتنی محبت کرتی ہے جتنا زیادہ تم دنیا سے محبت کرتی ہو۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خط ایسا لکھتے تھے کہ سامنے والے کانپ جایا کرتے تھے، اور تھا روب تھا، مسلمانوں کا دبدبا تھا، مسلمانوں کی وحشت تھی۔ آج نہیں ہے، آج نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا، اور کس انداز میں لکھا کہ اے لوگوں، تم دنیا سے جتنی محبت کرتے ہو، میرے پاس ایسے لوگ ہیں کہ موت سے ہم اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا دبدبا تھا، رولا تھا، ایک وحشت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، یہودی مسجد اقصی کو قبضہ کر کے بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جو ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ غالباً اللہ کے رسول جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں، اے امیر المومنین، یہودی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئیے، جب تک آپ نہیں آئیں گے مسجد فتح نہیں ہونے والی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فلسطین جاتے ہیں مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے، اور بتاؤں آپ کو کیسی جو ہے لشکر لے کر گئے اور بغیر جنگ کیے مسجد اقصی کو فتح کر لیا۔ یہ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے بھی نہیں، جنگ بھی نہیں کی، یہودیوں نے صرف دیکھ کر کے حضرت عمر کو دیکھ کر کے جو ہے مسجد اقصی چھوڑ دیا، لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ تھا مسلمانوں کا اس وقت مقام، یہ تھا مرتبہ، اور یہ رعب تھا کہ مسلمانوں کے اندر جب تک ایمان تھا، جب تک وہ متحد تھے، جب تک ان کے اندر اتفاق تھا، جب تک اجتماعیت تھی، وہ کامیاب تھے، ان کا ایک جو ہے رعب تھا، مقام تھا۔ لیکن آج جب ہم فرقوں میں بڑھ گئے، جب ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی، جب ہمارے پاس جو ہے آپسی اختلافات پیدا ہونے لگے، تو ہم اور آپ جو ہے فرقوں میں بڑھ گئے اور ہمارے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ تو یہ دوسری چیز تھی کہ موحد بن جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حرام خوری سے آدمی بچ جائے، سود میں، بیاج میں اور ناجائز طریقے سے مال ہڑپنا، زمینیں ہڑپنا، یہ ساری چیزیں جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے، اللہ رب العالمین کی مدد ہمیں نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ آج کتنے کاروباری ایسے ہیں، کتنے تجارت دار ایسے ہیں، کتنے بزنس مین ایسے ہیں جو بغیر سود کے کام نہیں کرتے، بغیر بیاج کے ان کا دھندا نہیں چلتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اعلان کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے وہ لوگوں جو سود اور بیاج کو نہیں چھوڑ سکتے، اے وہ لوگوں جو سود میں مبتلا ہو، جو بیاج میں مبتلا ہو، جو حرام طریقے سے سودی کاروبار کرتے ہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، تیار ہو جاؤ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ آج یہ جنگ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ایک طرف ہے، دوسری طرف ہم ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے لڑ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سزائیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں فتنوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ آج ہمارے عمل کی ہے، آج ہمارے عمل کا یہ وسیلہ ہے، ہمارے عمل کا یہ صلہ ہے، ہمارے عمل کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم جو ہے فتنوں میں، طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے وہ لوگوں جو سودی کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، جو بیاج نہیں چھوڑ سکتے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج ہو رہا ہے، آج جنگ ہو رہی ہے نا۔ آج ہم ایک طرف کھڑے ہیں، اللہ ہے دوسری طرف، ہم اور آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ آدمی حرام کمائی جب کرنے لگتا ہے، جب حرام کمائی کرتا ہے تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟
فلسطین میں بچے مارے جا رہے ہیں، فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وقف بل کے تعلق سے اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ہاتھ اڑا اڑا کر دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرنے والوں کی کیا ہے؟ کمائی حرام، کھانا پینا حرام، لباس حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی جو بہت دور سفر میں گیا اور وہ تھکا ہارا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یا ربی کہتا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام، تو اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کے جسم کا جو ہے گوشت پوشت سب حرام کی پرورش، تو ایسے آدمی کی دعا اللہ رب العالمین کہاں سے قبول کرے گا؟ تو ہمارے سامنے جو مسئلے ہیں، ہمارے سامنے جو فتنے ہیں، ہم لاکھ دعا کر لیں، لیکن اگر ہماری کمائی حرام ہے، ہمارا کھانا پینا حرام ہے، مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ حرام کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، حرام کمائی کو چھوڑنا پڑے گا، سودی کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا، بیاج کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک نہیں چھوڑیں گے اللہ کی مدد ہمیں نہیں ملنے والی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا نقطہ اور ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں اور آپ کو اللہ پر توکل کرنا پڑے گا، سب سے پہلے بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، مدد نہیں آنے والی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر بھروسہ تھا، قرآن نے کہا کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے، یعنی قوم فرعون اور قوم موسیٰ ایک ساتھ آپس میں کھڑی ہے، سامنے سمندر ہے، دریا ہے، اور قوم موسیٰ کیا کہتی ہے؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے، ہم مارے جائیں گے، ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے اطمینان سے کہتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، یقیناً وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ یقین دیکھیے، توکل دیکھیے، سامنے دریا ہے، کون جانتا ہے کہ دریا میں راستہ بنے گا؟ کون جانتا ہے سمندر دو ٹکڑے میں بڑھ جائیں گے اور بیچ سے راستہ نکلے گا؟ یا جو ہے دشمن سامنے ہے، پیچھے سے آ رہے ہیں، پھر بھی اتنے اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب جو ہے مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، یقیناً میرا رب مجھے جو ہے راستہ دکھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جو ہے آگ میں پھینکنا چاہ رہا ہے، نمرود آگ میں پھینکنا چاہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں بچا لے گا، اللہ رب العالمین انہیں محفوظ کر لے گا، ان کی حفاظت کر لے گا۔ یقین دیکھیے کیسا یقین ہے، آگ میں کود دیتے ہیں، آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، ادھر اللہ رب العالمین اس آگ کو اعلان کرتا ہے، اس آگ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے نار، اے آگ، تو میرے بندے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی آگ بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تو گرے، لیکن وہ آگ حضرت ابراہیم کو جلائی نہیں، بلکہ وہ آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن گئی۔ یہ توکل اگر ہے تو اللہ کی مدد آئے گی، توکل نہیں ہے کسی بھی صورت میں گڑ گڑا لیں، مدد مانگ لیں، کتنا بھی کچھ کر لیں، توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، مدد نہیں آنے والی۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے واقعات، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو میری مدد کر سکتا ہے، تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اللہ میں ظالموں میں سے ہوں۔ آج ہمارے خطا بھی ایسے ہیں، آج ہمارے گناہ بھی ایسے ہیں کہ آج ہم اور آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ہے فتنوں میں مبتلا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھروسہ تھا کہ اللہ انہیں بچائے گا، مچھلی کے پیٹ کے اندر جا کر کے وہ کیسے زندہ واپس آئیں گے؟ کسی نے سوچا کیسے؟ لاجیکلی آپ سوچیں، کوئی لاجک بنتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جائے، وہاں انہیں آکسیجن مل جائے، وہاں انہیں کھانا پانی ملے، یا وہاں سے دوبارہ زندہ واپس آئے؟ کسی نے نہیں سوچا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں پہ صحیح سلامت محفوظ نکالا، اور یہ حضرت جو ہے یونس علیہ السلام کا اعتماد تھا، یہ بھروسہ تھا، اور یہ اللہ رب العالمین پر ان کا توکل تھا، جس کے نتیجے پر اللہ رب العالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر سے جو ہے نجات دلائی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں اس ضمن میں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ میرے بھائیوں اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ آج دیکھیں کہ ہم اور آپ کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں، آج ہمارے کون سے عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں یہ سارے فتنوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور
آج اس ممبر سے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ یقیناً وہ دن آئے گا کہ آج ہمارے خلاف سارے فیصلے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ایک وہ دن آئے گا جب ہمارے حق میں بھی فیصلے ہوں گے. لیکن جب ہمارے حق میں فیصلے ہوں گے ہم جو ہے کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم غیر مسلموں پر ظلم نہیں کریں گے. فتح مکہ کا وہ دور، فتح مکہ کا وہ منظر ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے، ہم دوبارہ دہرائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تقریباً 8 سال کے بعد مکہ واپس آتے ہیں، مکہ فتح کرتے ہیں. صحابہ کرام خوش ہیں کہ آج سب کی گردنیں اڑائیں گے. آج جو لوگ ہمیں نکالا کرتے تھے 7-8 سال پہلے، جو ہمیں دھکے مار کر مکے سے نکالا کرتے تھے، آج ہم ان کی گردنیں اڑائیں گے. آج ہماری تلوار ہوگی اور ان کی گردنیں ہوں گی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر کو جھکاتے ہوئے بہت ہی آہستہ قدموں سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اعلان کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، اے لوگوں آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جاؤ آج کے دن ہم نے سب کو معاف کر دیا. وہی فتح مکہ کا منظر ہم دہرائیں گے. یقیناً اللہ رب العالمین وہ دن بھی لے کر آئے گا کہ آج ہماری زمینیں لی جا رہی ہیں، آج ہمارے مساجد پر سب کے جو ہے سب کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، آج ہمارے دینی اداروں پر لوگ نظریں جمائے ہوئے ہیں، آج ہماری زمینوں کو ہڑپنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. آج ٹھیک ہے تم لے لو ہماری زمینیں، لیکن یاد رکھنا ایک دن آئے گا کہ ساری زمینیں ہماری ہوں گی، ساری مساجد ہمارے ہوں گے، ساری عبادت گاہیں ہماری ہوں گی، سارے دینی ادارے بھی ہمارے ہوں گے، اور ہم یقیناً کسی پر ظلم نہیں کریں گے. فتح مکہ کا وہی منظر دہرائیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے اخلاق کے بلند ہونے کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہوئے ساری امت کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ ہم وہ قوم نہیں ہے، مسلمان وہ قوم نہیں ہے جو بربریت چاہتی ہو، مسلمان وہ قوم نہیں ہے جو ظلم و تشدد چاہتی ہو، مسلمان وہ قوم نہیں ہے جو لڑائی جھگڑا چاہتی ہو، مسلمان ہرگز وہ قوم نہیں ہے جو جنگ و جدال چاہتی ہو، جو قتال چاہتی ہو. ہم تو وہ قوم ہے صاحب جو 8 سال بعد بھی اگر کسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایسی شہر میں جہاں سے ہمیں دھکے مار کر نکالا گیا تھا، اس کے باوجود بھی ہم وہاں کے لوگوں کو معاف کر رہے ہیں. ہم اسی نبی کے امتی ہیں، ہم اسی نبی کے پیروکار ہیں، اور یقیناً ہمارے دل میں اللہ رب العالمین ہمارے اس نبی کی وہ محبت بھی ڈال دے گا کہ ہم اسی نبی کے طرز پر بھی چلیں گے اور وہی کارنامہ انجام دے کر دکھائیں گے جو ہمارے نبی نے دکھایا تھا. ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا. آج ہو رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے معاملوں کو آسان کر دے. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ملک میں جو حالات مسلمانوں کے سامنے ہیں، اے اللہ ان تمام حالات سے مسلمانوں کو سامنا کرنے کی ہمت دے. اے اللہ ہم تمام مسلمان جتنے فتنوں میں مبتلا ہیں، جتنی مصیبتوں میں مبتلا ہے، اے اللہ ان تمام فتنوں سے، ان مصیبتوں سے ہمیں نجات دے دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ سارے مسائل آسان کر دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے اخلاق سے لوگوں کو جو ہے متاثر ہونے کی توفیق دے. اے اللہ ہمارا اخلاق اتنا بلند کر دے، ہمارا اخلاق اتنا معیاری بنا دے کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے جو ہے ہم پر رشک کریں. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری اور تیرے رسول کی سچی محبت پیدا کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری اور تیرے رسول کی اطاعت پیدا کر دے. اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ ہمارے پاس جتنے بھی گناہ ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم معصیت کار ہیں. اے اللہ ہم نے بہت خطائیں کی ہیں اور یقیناً ہمارے خطاؤں کا یہ نتیجہ ہے. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے ان خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو تو بخش دے. اے اللہ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، اے اللہ ہماری جو نیک عبادتیں ہیں، اے اللہ ہم ان کا وسیلہ لگا کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں. اللہ ملک میں یہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، ان حالات کو اللہ تو آسان کر دے. اے اللہ ہم ان سارے سجدوں کا وسیلہ لگا رہے ہیں جو خالص تیرے لیے ہم نے سجدے کیے. اے اللہ ہماری پیشانی کا ہر ایک وہ سجدہ جو صرف تیرے لیے ہوا، اے اللہ ہماری پیشانی جب جھکی اور جب جھکی تیرے لیے جھکی، اے اللہ ان سارے سجدوں کا وسیلہ ہے. اے اللہ ملک کے حالات کو تو پرسکون بنا دے. اے اللہ ملک میں جو سیاست دانوں کی یہ جو مخالفتیں ہیں، سیاست دانوں کی جو چال بازیاں ہیں، اللہ ان کے چال بازیوں سے، ان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.